السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لیکن جس طرح رات کو پیٹرول بڑھا دیا گیا اور اتنا بڑا جمپ پیٹرول کے اندر دے دیا گیا، جو اب پرائز موجودہ پیٹرول کی ہو گئی ہے، اس کے بعد تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر جو عام آدمی ہے، سفید پوش آدمی ہے، وہ مڈل کلاس ہے یا اپر مڈل کلاس ہے، وہ اب اتنی اس مہنگائی کا بوجھ برداشت کر سکے۔ اور یہ جو اتنا بڑا ظلم جو ہے وہ عوام کے اوپر کر دیا گیا ہے۔ جب کل 4 بجے شہباز شریف نے ایک اجلاس کی صدارت کی اور جس کو ٹی وی چینلز کے اوپر لائیو دکھایا گیا، تو اس اجلاس کے بعد ہی یا اس عوام سے خطاب کے بعد ہی مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ پیٹرول کی جو ہے وہ رات کو پرائز بڑھانے جا رہے ہیں۔ جو انہوں نے ورڈ یوز کیا تھا شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں، اپنے جو اجلاس سے جب وہ خطاب کر رہے تھے، کہ ہم نے ایک بلینکٹ کور دیا ہوا تھا، عوام کو دیا ہوا تھا، اور اتنی سبسڈی دی ہوئی تھی، تو مجھے اس ٹائم بھی آئیڈیا ہو گیا تھا اور مجھے بھی اطلاعات تھیں کہ جو پیٹرول ہے وہ رات تک بڑھا دیا جائے گا۔ اب اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ جو پیٹرول بڑھایا گیا ہے، لاسٹ ٹائم جو بڑھایا تھا وہ اور اب جو بڑھایا گیا، یہ دونوں جو انکریمنٹ لگے ہیں پیٹرول کے اندر، وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو پیٹرول بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے نہیں لگا۔ اس کی وجہ سے انہوں نے بڑھانا ہوتا تو 20 سے 25 روپے سے زیادہ پیٹرول نہ بڑھتا۔ یہ ٹوٹل آئی ایم ایف کے دباؤ کے اندر آ کے انہوں نے بڑھایا ہے۔ آئی ایم ایف نے بہت زیادہ دباؤ دیا ہوا تھا کہ آپ پیٹرول کی جو قیمت ہے اس کو انکریز کریں، اور جیسے انہوں نے رات کو پیٹرول کی قیمت انکریز کی ہے، ساتھ ہی جو آئی ایم ایف کی قسط ہے وہ اپروو ہو گئی ہے۔ آئی ایم ایف کا جو نیا ایگریمنٹ ہوا ہے، جو قسط اپروو ہوئی ہے، اس کے تحت جو ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ جو پاکستان کے اندر مہنگائی ہے وہ آنے والی ہے۔ خاص طور پہ بجلی اور گیس کے جو ریٹس ہیں، اس کے اندر بھی جو سبسڈی دی ہوئی تھی کسی حد تک عوام کو، وہ بھی ختم کی جائے گی۔ سولر سسٹم کے اوپر جو سبسڈی دی ہوئی تھی وہ ختم کی جائے گی۔ سولر سسٹم کے جو ریٹ ہیں وہ بڑھا دیے جائیں گے۔ تو یہ ٹوٹل جو پیٹرول بڑھا ہے، یہ ایک بہانہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ بڑھ گئے ہیں، یا انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے، جو نیا تیل خریدنے کی وجہ سے بڑھا ہے۔ یہ کوئی اس وجہ سے نہیں بڑھا ہے۔ یہ ٹوٹل جو اتنا بڑا جمپ دیا ہے، 200% کا جو ٹوٹل جمپ آیا ہے اس پیٹرول کی پرائز کے اندر، وہ ٹوٹل آئی ایم ایف کے کہنے اور آئی ایم ایف کے دباؤ کی وجہ سے دیا۔ اور آئی ایم ایف کا دباؤ جو ظاہر بات ہے فارم 47 والی حکومت تو برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ عمران خان تھا جو یعنی کہ عوام کی ووٹوں سے آیا ہوا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں 150 سے روپیہ بھی اوپر نہیں بڑھاؤں گا، اور 150 کے اوپر آئی ایم ایف کے کہنے کے باوجود اس نے پیٹرول کی جو پرائس ہے وہ فکس کر دی تھی۔ خیر، یہ تو کہانی تھی پیٹرول کی، اب یہ چلتا رہے گا سلسلہ۔ آپ دیکھتے ہیں اس کو کتنا سسٹین کرتے ہیں۔ بجٹ تک کم از کم جون جولائی میں جو بجٹ آنا ہے جون میں، اس تک تو پیٹرول کی جو قیمت ہے کم ہوتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ بجٹ کے بعد، نئے بجٹ کے ساتھ جب حکومت یہ میدان میں آئے گی، تو پھر شاید کچھ پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ کم ہوں۔ دوسرا، کچھ سیاسی بات کر لیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت بڑی تبدیلی، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی، لیکن بلوچستان کے اندر بہت بڑی تبدیلی آنے لگی ہے سیاسی طور کے اوپر۔ جو باب پارٹی ہے وہ نون لیگ میں ضم ہونے جا رہی ہے۔ اس کے اوپر جو پلاننگ ہے وہ کی جا رہی ہے، کیونکہ 28ویں ترمیم آگے لے کر آنی ہے، اس پہ ورکنگ بھی ہو چکی ہے۔ اس کے اندر جو صوبوں کی تعداد ہے، جو چیزیں ہیں، وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو باب پارٹی کو جو ہے بلوچستان میں ضم کیا جا رہا ہے نون لیگ کے اندر، اور نون لیگ اس پارٹی میں سے جو ہیں وہ میر صادق سنجرانی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بن سکتے ہیں۔ بگٹی صاحب جو ہیں، سرفراز بگٹی صاحب موجودہ وزیر اعلیٰ، وہ بھی ہیں تو پیپلز پارٹی کے کہنے کے لیے، لیکن وہ بھی کہیں اور سے تعلق ہے ان کا۔ اور میر صادق سنجرانی جو ہیں، ان کا بھی تعلق آپ کو پتہ ہے، سابقہ سینیٹ کے سپیکر رہ چکے ہیں، 2 ادوار میں وہ رہ چکے ہیں، تو ان کا تعلق بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو میر صادق سنجرانی کو جو ہے وہ میں بھی جو ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان فیوچر میں بنا دیا جائے۔ دوسرا، سی ڈی اے چیئرمین اور کمشنر چیئرمین جو علی رندھاوا تھے، اس کے حوالے سے میں پہلے آپ کو بتا چکا تھا کہ کرپشن کی وجہ سے ان پر بہت زیادہ الزامات ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ وہ کسی ٹائم بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہاں پہ مزید بتاؤں کہ سی ڈی اے کے اندر جو ممبر فائنانس ہیں، یا ممبر ڈیولپمنٹ ہیں، یا ممبر پلاننگ ہے، یا اس طرح کے جو بڑے 2 4 5 لوگ ہیں، ان کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، ڈی سی اسلام آباد بھی تبدیل ہو سکتے ہیں، اور آئی جی اسلام آباد بھی جو ہے ان کی بھی تبدیلی کی جو مکانات ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، اور یہ جو سمریز ہیں ان تمام تبدیلیوں کی، وہ اپروول کے لیے وزیراعظم صاحب کی ٹیبل کے اوپر پڑی ہیں۔ وہ آج ہوتی ہیں یا نیکسٹ ویک میں ہوتی ہیں، لیکن یہ بڑی جو تبدیلیاں ہیں اسلام آباد کے اندر، وہ اگلے آنے والے دنوں میں
ہو سکتی ہیں۔ تو باقی ملک کی معاشی حالت جو ہے، عوام کی جو معاشی حالت ہے، وہ دن بدن بدتر ہوتی جا رہی ہے، اور جون تک کا جو معاملات ہیں وہ اس ٹائم فائنینشلی طور کے اوپر پاکستان کے لیے بہت جو ہے وہ سخت ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم کرے، اور جلد از جلد دعا کرنی چاہیے جو جنگ ہے ایران اور امریکہ اسرائیل کی، یہ رک جائے تاکہ کچھ معاشی طور کے اوپر جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہونے کی طرف جائیں۔ بہت شکریہ۔